آج کی اس مبارک رات میں جو ہے مقصد ہمارا اور آپ کا یہ ہوتا ہے کہ ہم اس رات میں جاگیں اور عبادت کرتے ہوئے جاگیں۔ صرف جاگنا مقصد نہیں ہے، جاگیں اور جاگ کر عبادت کریں۔ اور ہم دل کھول کر نعت خوانی اس لیے کراتے ہیں کیونکہ نعت پڑھنے اور سننے سے حضور کے عشق میں اضافہ ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہمارے بزرگوں نے کہا، بزرگوں کے یہاں پوری محفلیں نعت کی ہوتی تھیں راتوں رات، لیکن ہم آخر میں تھوڑا سا میسیج بھی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، چند حدیثیں بھی پڑھ لیتے ہیں برکت کی نیت سے، تاکہ کچھ پیغام بھی پہنچ جائے اور حضور کی زبان سے نکلے ہوئے جملوں کی برکت سے اللہ ہماری اس شب قدر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے جاگنا، جاگ کر عبادت کرنا۔ اور حضور کا ذکر کتنا عظیم ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو حضور کا ذکر بہت عظیم ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے انسانی زندگی کے حوالے سے بڑی اہم چیزیں ہیں، بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، بیسک چیزیں جس کا تعلق ہماری زندگی سے ہے، اور کئی بار ہم ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اہمیت نہیں دیتے ہیں۔ حضور کی سیرت کے پہلو بھی ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں کہ اگر ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو آپ یقین جانیے جب بھی شامل کر لیں گے اللہ زندگی میں ایک نیا انقلاب پیدا فرمائے گا۔ ہماری اور آپ کی زندگی نعمتوں سے خالی نہیں ہے۔ کیا کہا میں نے؟ ہماری اور آپ کی زندگی نعمتوں سے خالی نہیں ہے۔ مائیں اور میں نے بھی اس موضوع کو خاص سنے غور سے۔ آج دنیا کے ہر انسان کی زبان پر شکوہ ہے اپنی پریشانیوں کا، ہر انسان کی زبان پر۔ کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کے یہاں کاروبار نہیں ہے، کسی کے یہاں بزنس نہیں ہے، کسی کے یہاں اولاد نہیں ہے، کسی کے یہاں بیٹے نہیں ہے، کسی کے یہاں بیٹی نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کوئی بیمار ہے، کوئی بستر پہ ہے، کسی کو کھانا میسر نہیں ہے، کسی کو نیند میسر نہیں ہے، سونے کو نہیں ملا تو پریشان ہے۔ الغرض دنیا کے تمام انسان کسی نہ کسی انداز میں اپنی زبان پر شکوہ لیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو جتنا دیا ہے، اگر اس دیے ہوئے میں سے ہم صرف اپنے سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنے وجود پر غور کر لیں تو اللہ نے اتنا دیا ہے کہ اگر ہم پوری زندگی سر سجدے میں رکھ کر شکر ادا کرتے رہیں مگر ایک نعمت کا بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے یہ آنکھ کتنی عظیم نعمت ہے۔ حافظ عبد القادر صاحب ہمارے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اسی مسجد میں انہوں نے حفظ کیا ہے ماشاءاللہ، شبینہ بھی پڑھا تھا۔ وہ میرے پاس آئے اعتکاف کے لیے کہ میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو میں نے کہا اعتکاف میں بچے دین سیکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ الحمدللہ حافظ قرآن ہو تو آپ کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں، تو پھر بھی آپ کی چاہت کیوں ہے؟ تو انہوں نے کہا میں اعتکاف میں بیٹھ کر دعا کروں گا کہ اللہ میری آنکھوں کو روشن کر دے۔ آپ اندازہ لگائیے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک عاشق نے کہا تھا تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں۔ تمہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ دنیا کی وہ تمام نعمتیں آپ اپنے ہاتھ سے روٹی کا لقمہ توڑتے ہیں اور روٹی کا لقمہ توڑنے کے بعد سالن سے لگا کے آپ اپنے منہ میں رکھتے ہیں اور آپ کا منہ اور زبان اور دانت سلامت ہیں اور دانتوں کے ذریعے چبا کر یہ حلق سے نیچے جو روٹی کا ایک لقمہ اتر کے آپ کے پیٹ میں جاتا ہے نا، غور کیجئے لاکھوں لوگوں کو دنیا میں یہ بھی میسر نہیں ہے۔ اگر آپ کو اپنے روٹی کا لقمہ کھانے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یاد نہ آئے تو ذرا ہاسپٹل کا چکر لگائیے۔ ہزاروں لوگ ہاسپٹل کے بیڈ پر پڑے ہوئے ہیں جن کے گلے بند ہو چکے ہیں، اس لائق نہیں ہے کہ وہ منہ چلا کے ایک لقمہ بھی اپنی گردن سے پیٹ تک پہنچا سکیں۔ ان کی
بائی پاس کیا گیا ہے سرجری کے ذریعے اور پائپ لائن ڈالی گئی ہے لکوڈ پہنچانے کے لیے، 6 مہینے سے اسی پائپ لائن کے ذریعے زندہ ہیں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ آپ اگر ایک لقمہ کھا رہے ہیں، آپ کی زبان چل رہی ہے، آپ کا جسم سلامت ہے، آپ کی آنکھوں میں روشنی سلامت ہے، تو یہ چھوٹی نعمت ہے؟ یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر پوری زندگی آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں تو زندگیاں گزر جائیں گی، لیکن شکر کبھی ادا نہیں ہو سکتا ہے، کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ مگر افسوس، آپ غور کر لیجئے، ہماری زندگی میں قدر ہے کسی چیز کی؟ نہیں۔ انسان قدر کرتا ہے نعمتوں کے زوال کے بعد، جب اللہ نعمت سے محروم کر دیتا تب انسان روتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، وہ آنسو بہاتا ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتا ہے ایک موقع اور دے دے۔ لیکن وقت کا حال یہ ہے کہ وقت کے پاس خود اتنا وقت نہیں کہ وہ آپ کو دوبارہ وقت دے سکے۔ گزر گئے زندگی کے وہ لمحات جو اللہ نے آپ کو دیے تھے، اب وقت نہیں ہے دوبارہ سے۔ قدر کرنی ہے تو نعمت مل جانے کے زمانے میں کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا جاتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحة والفراغ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی اعلیٰ ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سارے لوگ جب وہ چیزیں ملتی ہیں تو ان کی ناقدری کرتے ہیں، اور ایک وقت زندگی میں ان کی وہ آتا ہے کہ اللہ ان دونوں نعمتوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ ملتی ہیں انسان کو، دنیا کا کوئی ایسا انسان نہیں ہے جسے اللہ یہ 2 نعمتیں نہیں دیتا ہے۔ ہر انسان کو اللہ کی طرف سے یہ 2 نعمتیں دی جاتی ہیں، مگر انسان جب ان 2 نعمتوں کی قدر نہیں کرتا ہے تو اللہ ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ فرمایا میرے نبی نے، پہلی نعمت کیا ہے؟ الصحت، صحت کا ملنا، یہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس کی صحت ضائع ہو جائے، کروڑوں روپے خرچ کر لیجئے، مگر یہ نعمت کبھی واپس نہیں آتی ہے۔ صحت کیا ہے معلوم ہے؟ ہم پوری رات جاگ رہے ہیں، کب؟ اللہ کے گھر میں نہیں، مسجد میں نہیں، مسجد کے باہر گھر کی پٹیوں پہ بیٹھ کر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عشاء کی نماز کے بعد اگر کوئی دینی کام نہ ہو تمہارے لیے تو عشاء کی نماز کے بعد اپنے بستر پہ جلدی سو جاؤ تاکہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرو۔ تمہیں اگر کوئی کام نہیں ہے، سارے کاموں سے فارغ ہو چکے ہو، تو رات کے وقت میں تمہارا یہ اپنے لمحات کو ضائع کرنا کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہے۔ اور اگر جاگو گے بے مقصد، با مقصد نہیں، بے مقصد، تو یہ جو صحت والی نعمت ہے، اللہ اس صحت والی نعمت سے آپ کو محروم کر دے گا، محروم ہو جائیں گے آپ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ رات کا سونا چھوٹی بڑی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے جسم کا سلامت ہونا چھوٹی نعمت ہے؟ بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے، ابھی عنقریب میں ایک جگہ پروگرام میں گیا، ایک بڑے عظیم انسان ملے، اللہ نے بڑا مال و دولت سے نوازا، کروڑ پتی انسان، مگر حال یہ ہے کہ اب ان کا جسم کام نہیں کرتا ہے، بستر پہ بیٹھے ہوئے کوشش کے باوجود 2 رکعت نماز ایسی نہیں پڑھ سکتے کہ جس میں وہ سجدہ کر سکیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ پیر خراب ہو گئے۔ مجھ سے ہاتھ جوڑ کے دعا کر رہے تھے، بولے حضرت میرے لیے بس آپ اتنی دعا کر دیں، زندگی بھر احسان مند رہوں گا کہ اللہ مجھے صحت دے دے، ایسی صحت دے دے کہ مرنے سے پہلے کم سے کم 2 رکعت نماز ایسی تو پڑھوں کہ جس میں میری پیشانی زمین پہ لگ سکے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس، 2 عظیم نعمتیں جو اللہ بندوں کو عطا فرماتا ہے، لیکن جب ان نعمتوں کی ناقدری کی جاتی ہے تو اللہ ان نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ایک کیا ہے؟ الصحت، جسم کا فروا ہونا، صحیح ہونا، والفراغ، اور اللہ کا آپ کو فارغ وقت دینا، زندگی میں ایسا موقع دینا، وقت دینا، چانس دینا، موقع دینا
یہ بہت بڑی نعمت ہے. چانس ملنا نعمت ہے، وقت ملنا نعمت ہے، اور یہ نعمت ایک بار ملتی ہے، دوبارہ نہیں ملتی ہے. کبھی دوبارہ یہ نعمت نہیں ملتی ہے. ایک بار محروم کر دیا جائے، میرے نبی نے فرمایا یہ چھین لی جائے گی، زندگی بھر روتے پچھتاتے رہو گے، مگر یہ موقع جو ہے نا واپس نہیں آئے گا. فارغ وقت ملنا یعنی ایسا وقت جس وقت میں آپ اپنے رب کو راضی کر سکیں، جس وقت میں گناہوں پہ شرمندہ ہو سکیں، جس وقت میں اللہ کے سامنے رو سکیں، جس وقت میں اللہ کے سامنے گڑ گڑا سکیں، جس وقت میں اللہ کے سامنے اپنے دن کے اجالے اور رات کے اندھیرے پر کیے ہوئے گناہوں پر شرمندہ ہو سکیں، جس وقت میں قرآن کی تلاوت کر سکیں، جس وقت میں گنبد خضرا کی طرف چہرہ کر کے آقا پہ درود بھیج سکیں، جس وقت میں والدین کی خدمت کر سکیں، جس وقت میں اللہ کے سامنے دل کی فریاد پیش کر سکیں. ایسا وقت اللہ زندگی میں ایک بار دیتا ہے، بار بار وہ وقت نہیں دیتا ہے. نعمت کہا میرے نبی نے جسم کی سلامتی کو اور وقت کی قدر کرنے کو. حضور نے کیا فرمایا؟ نعمتان، دو نعمتیں جو اللہ اپنے بندے کو عطا فرماتا ہے، مگر حال یہ ہے کہ وہ بندہ ان نعمتوں کو ضائع کر دیتا ہے.